السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورۃ البقرہ چل رہی تھی اور اس کی ہم تجوید سمجھتے ہیں۔ جو قواعد ہم نے پیچھے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھے تھے اسی کے مطابق ہم قرآن پاک میں تجوید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم قراءت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہماری آج جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 47 ہے، اس لیے آج ہم یہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے قواعد موجود ہیں، اسی کے بعد ہم آخر میں انشاءاللہ تعالی اس کی تجوید کریں گے، تجوید کے مطابق اس کو مسلسل پڑھیں گے۔ پہلے ہم قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف نون کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کو ایک الف نون کھینچیں گے۔ لیکن حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یا جزم آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے۔ اور حروف مدہ کے بعد یعنی یا بنی علیحدہ کلمہ ہے، اسرائیل علیحدہ کلمہ ہے، اس کا علیحدہ معنی ہے اے میرے بیٹے، اور اس کا اسرائیل علیحدہ معنی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں موجود ہو تو وہاں پہ مد منفصل ہوگی، اس کو 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے ایک ہی کلمے میں موجود ہے، یعنی اسرائیل ایک ہی کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگی، اس کو بھی 2.5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد متصل ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں موجود ہے۔ انعمت میں حمزہ ہے، اللہ میں حمزہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کو جو ہے ہم مد منفصل ہے تو ہم اس کو 2.5 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے۔ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اس لیے وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حمزہ، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفوی ہے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی یہاں پہ وقف تام ہے تو جب بھی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، یعنی اب یہ نون ہے، نون کے اوپر ہم نے پڑھا تھا جب زبر ہو تو اس کو وقف میں ساکن کر دیتے ہیں۔ یا ساکنہ کے بعد حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پہ مد عارض ہوگا، اس کو 2 3 یا ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا واو ساکن سے پہلے یا زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے ہے، اور اگر حروف تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی میم کو لام کے اندر ڈال کے پڑھیں گے۔ یومن لا نہیں پڑھیں گے، یومل لا پڑھیں گے، یعنی ادغام جب ہم کرتے ہیں تو تنوین کو اور نون ساکن کو اس کے اندر ڈال کر پڑھتے ہیں، یعنی اس میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ یوم لا ہوگا، یومن لا نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا کیونکہ حروف قطب جدین میں سے ہے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد دوسری نون ہے، اور یہ حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ عن نفسن پڑھیں گے، عن نفسن نہیں پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا کیونکہ نون کو اس کے اندر ڈال کر پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ملا پڑھا ہے، اور یہاں پہ عن نفسن پڑھیں گے، عن نفسن نہیں پڑھیں گے۔ عین کی آواز نکالنی ہے۔ تنوین کے بعد شین ہے، حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو ہے، پھر یہاں پہ حروف یرملون میں سے کیونکہ یا را میم لام واو اور نون یہ جو حروف ہیں 6 حروف ہیں، یہ حروف یرملون کہے جاتے ہیں، اور واو اسی میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ اور شیئن
نہیں پڑھیں گے، شیئوں پڑھیں گے، کیونکہ اس تنوین کو اس کے اندر ڈال کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے قلقلہ حروف جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف کو ایک اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو ہے، پھر وہی قاعدہ ہے، اور واو جب تنوین کے بعد حروف نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ یہاں پہ شفاعتوں پڑھیں گے، شفاعتن ولا نہیں پڑھیں گے، شفاعتوں پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو جھٹکا دے کر ہم ادا کریں گے، جیسے یو، اس طرح سے ہم اس کو جھٹکا دیں گے، یو خادو۔ اور یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ کر کے ادا کریں، غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، کیونکہ قطب جدن میں دال بھی آتا ہے، یہ حروف قلقلہ ہیں جو ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ یہاں پر ہم اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ قلقلہ حرف صاف ہے۔ تنوین کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے تنوین کے بعد واو ہے تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے، تنوین کو واو کے اندر مدغم کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، الف کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور نون کو ہم نے ساکن کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ زبر ہے، اور اس کے بعد کوئی حرف اگر وقف تام کی وجہ سے، کسی بھی وقف مطلق یا وقف جائز کی علامت کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر ہم مد عارض کرتے ہیں۔ یہاں پر جیم ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ حروف مشدد ہے، اس لیے قلقلہ جمع کے ساتھ ادا ہوگا۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑیں گے۔ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم کو میم کے اندر ڈال کر پڑھیں گے۔ نجیناکم من نہیں پڑھیں گے، کم من پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا لین ہو، یہاں پہ ایک ہی کلمے میں جب را ساکنہ ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار دونوں کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پہ اخفاء ہوگا۔ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، حمزہ کلمہ ایک ہی ہے۔ العذاب ہے، یہ کلمہ علیحدہ ہے، سوء علیحدہ کلمہ ہے، کلمہ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر اس کے ساتھ ملے گا، اس لیے یہاں پہ ایک علیحدہ کلمہ جاری ہوگا، لیکن یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ سے پہلے باریک حرف، الف باریک پڑھیں گے۔ میم باج حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے، اس لیے کہ یہاں پہ قلقلہ جمع کے ساتھ ادا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے، یہاں پہ قلقلہ حروف ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور جو حمزہ ہے ابنا ایک ہی کلمہ ہے، کم علیحدہ کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، اور کم میم ساکن ہے، وہ اس کے بعد واو ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پہ یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ نساء علیحدہ کلمہ ہے، کم علیحدہ چیز ہے، جس کا ترجمہ ہے تمہاری عورتیں، یہاں پہ اس لیے یہاں پر ایک ہی کلمے میں موجود ہے، اس لیے یہاں پہ ہم مد متصل کریں گے اور اس کو ڈھائی الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، لیکن یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ رکنا ہی چاہیے، اس لیے ہم رکیں گے بہتر ہے، اور اس لیے ہم یہاں پہ نساءکم پڑھیں گے۔ یہاں پہ واو پھر اظہار شفوی کا قاعدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم علیحدہ کریں گے، وقف کریں گے، ہم رک جائیں گے اور سانس بھی توڑ دیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد با ہے، حروف یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اس سے پہلے باریک حرف، الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور حمزہ جو ہے ولا ایک ہی کلمے میں موجود ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، اس کو ڈھائی الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ پھر قاعدہ ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد میم آ جاتی ہے تو پھر اس کو اس کے اندر مدغم پڑھتے ہیں، یعنی بلا میم پڑھیں گے، بلا من نہیں پڑھیں گے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا۔ اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد را ہے، جو کہ حروف ارملون میں سے ہے، اور را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقیوں میں غنہ کریں گے، اس لیے یہاں پہ ادغام کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ با مشدد ہے اور با حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ
کچھ جماعت کے ساتھ ادا ہوگا، میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفعی ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے۔ تنوین میں جب بھی کوئی حرف، یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور وقف مطلق یعنی جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی علامتوں کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تنوین میں دو پیش کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اسے ہم ختم کر دیں گے، یہ ساکن ہو جائے گا میم۔ تو آئیے اب اس کی تجوید کرتے ہیں کہ تجوید میں ہم کیسے پڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔